السلام علیکم، خوش رہیے، آباد رہیے۔ دل کے افسانے میں گھٹن سٹوری قسط نمبر 4 لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ محبت میں آزمانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے وہ انسان محبت انسان سے کرتا ہے کہ اس کے ظاہری اسٹیٹس سے، اور اسی لیے محبت میں امتحان کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو سچی محبت ہوتی ہے اس میں کوئی اسٹیٹس کا، ظاہری حلیے کا کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ اس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اور محبت بہن بھائی، دوست، ماں باپ، شوہر سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کسی سے محبت ہو، وہ محبت سب سے خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ اس انسان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک اور اچھا انسان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح باپ بیٹی کا رشتہ مضبوط کیوں ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ اور جمیل فاروقی، سکندر اور کشمالہ، اس لیے یہ ظاہری لوگ دنیا دار محبت کو اور رخ سے دیکھتے ہیں، بٹ محبت ایک بہت خوبصورت احساس ہے۔ میں مر جاؤں، سب کے شکایتیں ختم ہو جائیں۔ لوگوں کو مجھ سے بہت شکوے ہیں۔ بیوقوف لڑکی، آج یہ بات کی نہ کرنا، تمہیں دیکھ کر تو میرا سانس چلتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ خاموش ہوگی۔ اچھا سنو، تم لڑنے کے موڈ میں ہی رہتی ہو۔ سمیرہ اور علی یار کا نکاح ہے، تم میرے ساتھ شہر چلو، تمہارے لیے ڈریس لے آؤ، تم جا کر اپنی پسند کر لے آؤ۔ تم نے کیوں نہیں کہتی؟ میں نے نہیں جانا۔ بولا تم کیوں نہیں آنا؟ فیملی فنکشن ہے، تمہارا ہونا تو لازمی ہے، چچا کو بھی منانا ہے، ابھی وہ ناراض ہیں، وہ آئے بھی نہیں۔ یہ فون کرتی ہے بابا کو، وہ بولے مجھے لگا میری وجہ سے تمہارے لیے مسئلے نہ ہو، اس لیے نہیں آیا۔ شکوہ تھا پہلی بار سے، پھر باپ کا درد محسوس ہوا۔ وہ اتنے برے نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں، مجبور ضرور ہے، چھوٹے ہیں۔ ہر انسان کو نہ سننا، مطلب جو چھوٹا ہوتا ہے سم ٹائم اس کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہر انسان سمجھتا ہے وہ اتنا سمجھدار نہیں ہے۔ وہ آج محسوس کرتی ہے کیسی ٹھیک ہوں بابا، آپ نے آنا نہیں، کوشش کرتا ہوں۔ اسے تکلیف محسوس ہوئی، پہلے وہ مل نہیں سکتی تھی، اب اگر اٹیچ ہو رہی تو یہاں بھی مسئلہ۔ اس نے دیکھا وہ رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ سمجھ سکتا ہے۔ فریش ہو کر آیا، بولا کپڑے پہنو، چلے۔ وہ تیار ہوگی، بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی کار کا فرنٹ ڈور کھولا، ایک خوبصورت گھر کے سامنے کار رکی۔ دونوں اترے تو وہ بولا چچا اندر ہیں۔ وہ باہر آئے تو سوری کرنے لگا۔ سوری چچا، اصل میں آپ کے ساتھ کبھی روٹ نہیں ہوا، آپ کے ساتھ ہی آپ کی بیٹی ہے، آپ ضرور ملنے آئیں۔ یہ اداس ہو رہی تھی اس لیے ملوانے آیا، ذرا شہر جانا ہے، کچھ چیزیں لینی ہیں، آپ پلیز ضرور آئیے گا۔ اس سے شاپنگ کرائی، یہ نہ کرتی رہی مگر وہ کرواتا رہا۔ اس کی کوئی حد نہیں۔ دیکھو تمہیں پیارا سا تیار ہونا تمہارا بہت ضروری ہے۔ اس نے وہاں اسود یار کو دیکھا، جمیل فاروقی کے دوست کا بیٹا۔ بس دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ سمجھ سکتی ہے آج بہت خوش ہوتا ہے یہ۔ کھانا کھایا، گھر آ گئے۔ روحان بولا میں کو مس کر رہا تھا۔ وہ چیزیں کھول کر اس کو دیکھتے رہے۔ کبھی کبھی بچہ بن جاتا ہے۔ صبح اٹھی تو کافی اداس نظر آئے سکندر صاحب۔ یہ بولی کیا ہوا بیٹا؟ دل ٹوٹ گیا؟ مجھے یقین ہے توڑا گیا، پل ٹوٹ گیا، توڑا گیا۔ بابا میں بیٹا کچھ کرتا ہوں، تمہاری بات بھی کرواتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، کسی بہانے شے بلوا لوں گا۔ جمیل فاروقی کی بات کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے مگر بیٹا تم نے پریشان نہیں ہونا۔ بحث ہو گئی یاد اور سکندر کے درمیان۔ سکندر بولا سچ تو یہ ہے تم سب کو میری خوشیاں راس نہیں آتی، ایسے تم لوگوں نے سارا کی دفعہ کیا جیسے اب مسئلے بنا رہے ہو۔ یاد بولا بیٹی کی محبت وہ تو بھول گئے، تمیز نہیں تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی۔ وہ آگے سے تب تو نہیں لگی۔ کشمالہ اور ایوب بھی سن رہا ہوتا ہے مسئلہ۔ بس آپ لوگوں کو اس فیملی سے جو بھی وہاں سے آتا ہے، آپ لوگ بہانے بنا کر چڑھ دوڑتے ہیں۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ پہلے معروف، اب سارا، میری بیٹی کشمال پل توڑ دی صرف اس وجہ سے میں اسے لے نہ جاؤں۔ تو سنیے بھائی، میں حق کرتا ہوں، میری بیٹی ہے، میں سب سے جدا ہو سکتا ہوں، اس سے نہیں۔ اس کا سامان تھا جو میں لینے گیا اور رہتا ہے، آپ لوگ اتنی زیادتی کریں جتنا میں سہ لوں۔ اور غمزدہ ہو کر چلے گئے۔ ایوب بھی نہ بولا، کیا بولتا، جو بھی بول رہے تھے وہ سچ بول رہے تھے۔ اسے کافی دکھی لگے، اداس بھی۔ پہلے اس نے بھی بدتمیزی کی، اب حیات چچا نے وہ دیکھ رہے۔ پل توڑا گیا اور تڑوایا گیا، سکندر چچا کو معلوم ہو گیا۔ وہ وہاں کھڑی ایک دم سے گر گئی، اسے بیڈ پر لٹایا گیا، ڈاکٹر نے بتایا ٹینشن لیا، خوشخبری ہے۔ سکندر آج بہت دکھی رہا، ساری رات سوچتا رہا، سارا کی مرتبہ بھی خاموش رہا،
بولا نا ایسے کشمالہ کی بدمانی بھی نہ بولوں، وہ بھی مجھ سے روٹھ جائے، اسے دکھ لگا۔ ایوب اس طرح اس کی مدد نہ کر سکا، وہ جانتا ہے ایوب کے معاملات کو، وہ اپنی جگہ غلط نہیں ہے، سردار ہونے کے ناطے اس کی مجبوریاں وہ جانتا ہے۔ وہ ہوش میں آئی تو بابا کرتی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ اتنا جان گیا کشمالہ کی زندگی عام لڑکیوں سے مختلف ہے، اس میں برداشت حوصلہ باقیوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ وہ تکلیف کو برداشت کر جاتی، چھوٹی سی عمر میں تکلیفوں آزمائشوں سے گزری، وہ دیکھ رہا ہے مگر وہ خود الجھ رہا ہے، اس کی مدد کیسے کرے۔ سرداری چھوڑ دے، سرداری کیسا چھوڑ سکتا ہے، خود نہیں سمجھ رہا کیا کرے کیا نہ کرے۔ سردار کو خوشخبری ملی، خوشی کی خبر اسے پتہ چلا تو مٹھائیاں بانٹی۔ مہین بولی چچا جان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا اس کے سامنے، جیسے وہ جنت کی حور ہو، باقی تو کچھ ہے ہی نہیں، سر پر چڑھایا ہوا، وہ جانتی ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ رخشندہ تھوڑی سمجھدار، اسے معلوم ہے کیسے رہنا ہے، اپنی بیٹی کی طرح نہیں منہ پر بات کرے۔ آج اسے اپنے نمبر سے فون ملا دیا، بولے بیٹا تمہیں یہاں کال نہیں کرنی چاہیے۔ اسے خوشخبری سنائی، میں آپ سے کیسے چھپا سکتی تھی۔ وہ بتاتی ہے پل ٹوٹ گیا، تم پریشان ہو، اسکندر کچھ کرے گا، جمیل فاروقی بولے۔ پھر فون کاٹ دیتی ہے، اسکندر اس کال کو باپ جو ہوتا ہے ڈیلیٹ کروا دیتا ہے، خبر معلوم نہ ہو، اسے احتیاط کرنے کا بولتے ہیں، بیٹا دشمن ہیں اب، تمہیں نہیں معلوم کب وار کرتے ہیں۔ آج ساری خواتین مبارکباد دینی، رخشندہ بیگم، نوری بیگم، اسکندر کی بہنیں بھی آئیں، مہین اور رحیلہ بھی۔ سویرا اور نیلا جو ہوتی ہے مہین، اسے مغروری لگی، اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، اسامہ اور وسیم۔ رحیلہ اسے اچھی لگی، وہ پیار سے ملی، تحفے بھی لائی۔ مہین بولی وہاں محفل میں بولی ابھی تک بیٹے میں نے دیے ہیں ایوب کو، اس کی پہلی بیوی کے بعد وارث میں نے دیے، وہ غرور صاف اس کی آواز میں ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کیا دیتی، کچھ نہ بولی۔ اپنے باپ کے الفاظ یاد آئے، اسے نہ لڑنا اور کوشش کرنا اوائڈ کرنے کی، اور اس نے محسوس کیا وہ اس سے بچ رہی ہے۔ انیلا بھی پیار سے ملی، اسے پیسے دینے لگی تو وہ انکار کر رہی، مگر ایوب بولا لے لو۔ سمیرا بھی وہاں موجود ہوتی ہے، ایوب کے ساتھ ایک دم دل پر ہاتھ رکھ دیا، بولی گھٹن کا احساس ہے، بولا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ایک دم اس کے دل میں درد کی لہر اٹھی، جسے وہ اکثر محسوس کرتی۔ جمیل فاروقی سے دوری بڑھ جاتی، اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی، بولی میرا ضروری سامان ہے، میں لے آؤں، کیسے لاؤ گی؟ پل نہیں، تم اجازت دے دو میں کچھ کر لوں گی۔ وہ بولا میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم کیوں نہیں دے سکتے؟ دیکھو تم عزت کیوں نہیں چھوڑ دیتی، تم اپنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اسکندر کو معلوم ہے وہ نہ مل سکی تو مر جائے گی، وہ باپ ہے، وہ جانتا ہے، مگر اسے خود سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے کیا نہ کرے۔ وہ جانتا ہے بیمار پڑ جائے گی، وہ اس کو ڈاکٹر کے بہانے لے گیا تو ملاقات کروائی جمیل فاروقی سے، آسانی سے نہیں مل سکتی۔ بولا تمہیں معلوم تو ہے، وہ بولے تمہیں معلوم ہے محمد علی ایوب کی جو لڑائی ہے، وہ میری بات اتنی نہیں مانتا، ان معاملوں میں وہ حیات کی زیادہ سنتا، تمہیں معلوم ہے جمیل فاروقی حیات تم لوگوں کو پسند نہیں کرتا، وہ میری اور میری بیٹی کی قربتیں نہیں کر رہا، دکھی تھا، تمہیں ہمیشہ یہ لگتا ہے میں ظالم ہوں، جب میں بھی مظلوم ہوں، میری کبھی کسی نے نہیں سنی، جس طرح ایاز بھائی کی سنی یا حیات کے، مجھے سب بیوقوف سمجھتے رہے، میں اس دن خودکشی نہ کرتا، میرا نکاح نہ ہوتا سارا کے ساتھ، اور راز جو ان کے دل میں دفن ہوتا کبھی کسی پر عیاں نہ ہوا۔ وہ اپنے باپ کا روپ دیکھ رہی ہے، وہ اپنے باپ کو بہت ظالم سمجھتی تھی، مگر جب قریب آئی تو محسوس کیا وہ اتنا ظالم نہیں۔ ہمیشہ جمیل فاروقی کہتے تھے وہ ایسا نہیں ہے، وہ خط جس تم نے لکھا تھا میں مل سکتا ہوں، مجھے کبھی نہیں ملا، یاد کرواتا رہا، اسے شک ہو گیا تم سے تو چیک اپ کا بہانہ بنایا ہے۔ وہ بولا نہیں، میں بیٹی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا، کوشش کرتا رہوں گا، جمیل وعدہ نہیں کرتا، جب بھی موقع ملا ملواتا رہوں گا، اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا، آج وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ مہین کا غرور ٹوٹ گیا، اسے لگتا ہے وارث بڑی بیگم کے بعد اس نے دیا، آج وہ بہت خوش نظر نہیں آ رہی۔ کشمالہ نے بھی دیا، آج وہ بولا جو مانگو میں تمہیں دوں گا، ٹھیک تم مجھے جمیل فاروقی سے ملوا دو، ان کا چھوڑ کر، اسے معلوم ہے وہ ضدی ہے، بالکل اپنے چچا حیات کی طرح۔ ایاز صاحب نرم پڑ جاتے، اسکندر بھی اگر نہ پڑے معاملات میں، وہ حیات اور ایوب ہوتے، ایوب جتنا بھی اس سے محبت کرتا مگر اس معاملے میں اس کا فیصلہ اٹل ہوتا۔ اس کی شادی ہوتی ہے، وہ نہ جا سکی، اداس ہوتی ہے، اسے معلوم ہے دنیا ہیں کتنی نفرتیں ہیں، جہاں محبت ہو وہاں ظالم سماج ملنے نہیں دیتا، جہاں محبت نہ ہو وہاں ملتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے۔ اسکندر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، ڈاکٹر نے مشورہ آرام کا دیا، کافی طبیعت ناساز رہی، آج یہ واک کر رہی ہوتی ہے، سوچتی ہے کیسے ملوں
بابا بھی ٹھیک نہیں، خود سے کس طرح بات بھی نہیں کر سکتی۔ پہلے تو بابا نے کال ڈیلیٹ کروا دی تھی، بابا بیمار ہوئے تو اسے احساس ہوا، کتنا خیال رکھتے تھے، کتنی اس کے لیے ایک دیوار بن کر کھڑے رہے، آج محسوس کرتی ہے۔ وہ اس کو ایسا خوش دیکھ کر بولا کیا ہوا تمہیں، پریشان؟ تو چچا ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوا، اب کیا بولتی۔ علی یار نہ آ سکا کچھ معاملات کی وجہ سے، اب وہ لوگ آ رہے ہیں اگلے ہفتے۔ تو یہ بولا کافی مصروف ہے سب، بابا کافی بہتر ہو گئے ہیں، وہ ٹھیک ہوئے۔ بولے بیٹا تمہیں یہ نہ لگے کہ بابا جان چھڑوا رہے ہیں، آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ یہ بابا کے لیے یخنی بنوا کر بیچتی بھی، بابا کو ملنے بھی جاتی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، وہ بہت اس سے پیار کرتے۔ بابا کافی بہتر ہو گئے۔ سمیرہ اور علی یار کا نکاح ہوا۔ مالا بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، میرون رنگ کا لہنگا پہنا ہوتا ہے، بالکل پری لگ رہی ہوتی ہے۔ ایوب اسے دیکھ کر بولا ڈیل نکال لوگی، میرا فیملی فوٹو شوٹ ہوا، وہ خاص فوٹوگرافر بلایا گیا جو فیملی کا ہوتا ہے۔ اسکندر فیری تھوڑے ریزرو رہے، سب نے محسوس کیا وہ کشمالہ کے ساتھ ہی رہے، جیسے وہ یہ بتانا چاہتے ہو میرے لیے سب سے اہم صرف کشمالہ ہے۔ موری بیگم نے خود محسوس کیا اور دلاور منیر بھی جانتے ہیں، بابا کشمالہ کو کھونا نہیں چاہتے۔ ان کے چہرے پر جو خوشی ان کو دیکھ کر ملتی وہ کسی کے ساتھ نہ ہوتی۔ وہ جان کے نوری بیگم ہوتی ہیں جب سے سکندر صاحب بیمار ہوئے وہ نہیں کھونا چاہتی، اس لیے وہ بحث نہ کرتی ان کے ساتھ۔ جمیل فروکی کو معلوم ہوا سکندر بیمار ہے مگر وہ اس سے مل نہ سکے، 2 مرتبہ اس سے کال کر کے بات کی، وہ بھی ڈر رہے ہیں، جانتے ہیں۔ سکندر خود بھی ڈر ہے، بولے میں کوشش کرتا ہوں، بات کراؤں، تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ جمیل فروکی تم نہ بھی کو، میں جانتا ہوں، میں باپ ہوں، میں سمجھتا ہوں۔ صفحے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک ذمہ دار مرد ہے، اس نے خود بھی محسوس کیا اس کے کندھوں پر کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو وہ بہت اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے۔ بیٹے کی ذمہ داری نبھائی، پھر بھائی بن کر، باپ بن کر، شوہر بھی اچھا ہے، سردار کی پوسٹ پر آیا، پہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسے جیسے اس کا کنبہ ہو، بس جیسے دشمنی ہوتی ان کو رعایت نہ دیتا، وہ اصول اپناتا جو ان کے ہوتے، بس یہاں کر کشمالہ کی بات نہ مانتا۔ علی یار باہر سے کافی گفٹس لایا، کچھ چیزیں ایوب نے خاص طور پر کشمالہ کے لیے منگوائیں۔ یہ احسان کو اٹھا کر اندر آئی تو کیا دیکھتی ہے، صفحے پر بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو چلا دو پھر میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، کافی بیگز اس کے پاس ہوتے۔ وہ بولی اچھا، بنا وہ بہت اچھا شور ثابت ہوتا اگر وہ یہ والی بات مان لیتا۔ ابھی وہ سب سے زیادہ چاہتا ہوں محبت کشمالہ کے ساتھ کرتا، کشمالہ بھی جانتی ہے، کسی کی بھی جرت نہ ہوتی کشمالہ پر انگلی اٹھائے، اور وہ اٹھانے بھی نہ دیتا، اسے اونچی آواز میں کوئی بات نہ کرتا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو کشمالہ ہوتی جسے وہ کچھ بھی نہ کہتا۔ اس کو دیکھ کر اس کی سانس چلتی، وہ اکثر اسے کہتا تم میری میڈیسن ہو، جب تک اندر نہ جائے انسان ٹھیک نہیں ہوتا، ایسے ہی تمہیں نہ دیکھ لوں میں بیمار پڑ جاتا ہوں۔ وہ اس کی باتیں سن کر ہنسنے لگ جاتی، جس طرح کی وہ باتیں کرتا اسے ہنسی روکنا مشکل ہوتی، ہنسی۔ اسے نہ لگا کہ سردار بھی اتنا رومانٹک ہو سکتا ہے، مگر وہ اس کے لیے ہوتا۔ میرا دل بے اختیار ہے کشمالہ، ورنہ میں کہاں کرتا۔ وہ ایسے ہی انتظار کر رہا ہوتا ہے، جو دیکھو تمہارے لیے کیا منگوایا۔ اس کے کچھ بیگز ہوتے ہیں، ہائی اینڈ برانڈ کے، گوچی کا بیگ اور پرفیومز بھی، ساتھ میں شنیل کافی ایکسپینسو پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان کو کھول کر دیتا ہے۔ اس کا شنیل کا پرفیوم لگوا رہا ہوتا ہے، مسکرا رہی ہوتی ہے تو وہ خود گلاب کا پھول تم سے قدرتی طور پر مہک آتی ہے۔ اس نے غور سے دیکھا، حسین انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے اس کی محبت کس لیول پر ہوتی ہے۔ جمیل فروکی اور کشمالہ کی ملاقات بہت لیٹ ہوئی، پھر اس ملاقات میں خبر ان لوگوں تک پہنچ گئی، شہر میں صرف ان سے ملنے جاتی ہے۔ حیات بولا ایوب تم فیصلہ کرو، اسکندر نے تو جانا ہی نہیں وہ کس طرح کشمالہ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا، اس کا باپ، اس نے ماضی میں جو غلطی کی وہ یہاں نہ دہرائی، اس خاموشی سے سارا جدا ہوئی تھی، وہ اپنی بیٹی کی طرح اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ایوب کے مزاج سے بھی واقف ہے، جب بات اصول پر آ جائے تو وہ اصول کے مطابق طے کرتا ہے۔ ایوب بولا جو یہ کہہ رہے تم کیا کہو گی، وہ کیا کہتے تم اس کو سزا سناؤ۔ کیسے سزا؟ حیات بولے اس کو سناؤ، اس نے کیا غلطی کی ہے؟ اسکندر بولا۔ اسکندر حیات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا
کشمالہ بولی کہ کشمالہ بولتی کہ اس کا باپ پہلے ہی بولنے لگ پڑا۔ دیکھیے بھائی، وہ پہلے ہی بتا چکی ہے، وہ شہر گئی تھی، وہاں جمیل فاروقی بھی ڈاکٹر کے پاس آئے ہوئے تھے، وہاں سلام دعا ہوگی۔ اب آپ الزام اس پر لگانا چاہتے ہیں، وہ غلط ہے۔ آپ ایک رخ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پالا ہے، وہ بیٹی مانتے ہیں، یہ بھی انہیں اپنا باپ مانتی ہے۔ لڑائی جھگڑا ہمارا ہے، اس کا نہیں ہے۔ نکاح کرتے ہوئے یہ ایوب کو سوچنا چاہیے تھا، وہ نکاح کس سے کر رہا ہے، اس کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر وہ کہیں مل جائے تو وہ وہاں بھی نہیں مل سکتی۔ آپ کہہ رہے ہیں سزا سناؤ۔ یہ آپ کی بیٹی کے بارے میں کہوں، آپ کو کیسا لگے؟ میری بیٹی ایسی حرکت نہ کرے جس سے فیملی کی عزت میں مسئلہ ہو۔ حیات بولا، واہ بھائی، آپ کی بیٹی ایسا کیوں کرے گی؟ آپ کو روز ملتی ہے، آپ کے قریب اس کا گھر ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، زیادہ آپ بھی رہتے ہیں، وہ بھی رہتی ہے، وہ ایسی حرکت کیوں کرے گی؟ ہر بات اس کی مانی جاتی ہے۔ اپنی بیٹی کا میری بیٹی کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں، جس تکلیف درد میں وہ گزری ہے، میری بیٹی جیسا کوئی بھی نہیں۔ وہ یہ کہہ کر گر گئی۔ بس یہ تھا ایوب کو ان کو ڈاکٹر کو دکھاتا ہے۔ جب کمرے میں آئی تو اسے آج پہلی بار حیات تایا سے نفرت محسوس ہوئی۔ بالکل وہ اسے سوریہ کی طرح لگے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے جس سے اگلے انسان کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوتے۔ وہ پہلی بار سوچتی ہے، مجھے ایوب سے کوئی بھی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ کمرے میں ہوتا ہے جیسے اس سے اچھا کوئی بھی نہیں۔ دیکھو کیسے روح بدل دیتا ہے۔ اس سے کبھی بھی امید نہیں تھی کہ اسکندر بابا اس لیے اس طرح ڈھال بنیں گے۔ اسے جمیل بابا نے کہا کہ آج اس نے محسوس کیا واقعی ویسے نہیں تھے جیسے لوگ ان کے بارے میں بولتے ہیں۔ ہاں، اس وقت اتنے مضبوط نہ تھے جس مضبوطی سے وہ اب کھڑے ہیں۔ جان کی بازی لگانے سے بھی نہیں ڈرے۔ نوری کو معلوم ہوا، وہ رخشندہ سے بولی، میرے ہسبینڈ بیمار ہے، تمہارے وقت کوئی نہ کوئی تم لوگ بحث شروع کر دیتے ہو۔ وہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ پلاننگ کیا؟ نکلتے ہی کعبہ، اگر وہ کہہ رہے ہیں ملاقات ہوئی تو بائی چانس ہی ہوئی ہے۔ نوری کو بہت برا لگا جس طرح اس کے جیٹ نے بات کو بڑھایا۔ انہیں پرواہ ہے تو صرف اپنے شوہر کی، وہ جانتی ہیں انہیں کچھ ہو گیا تو برداشت نہیں کریں گی۔ کافی دیر بعد آیا، اس نے محسوس کیا وہ اس کو اوائڈ کر رہی ہے، کوشش کرتی اس سے بات نہ ہو۔ وہ سمجھ سکتا ہے وہ ناراض ہے چچا کی وجہ سے۔ وقت ہے نارمل ہو جائے گا، مگر 2 ہفتے سے زیادہ بات نہ ہوئی۔ بلاتا تو جی ہاں کر دیتی۔ وہ اس سے ناراض سے جو اس نے محسوس کیا۔ بابا کو ملنے خود ہی گھر چلی گئی، کوشش کرتی بابا کو نہ آنا پڑے۔ وہ بہت خوش ہوتے، بہت پیار کرتے احسان سے۔ دلاور اور منیر اچھی عادت کے ہوتے، وہ عورتوں کی طرح بات کے پیچھے نہ پڑ جاتے، اس کو بہن کی طرح ٹریٹ کرتے۔ بابا نے اس کو پیپر پکڑے، وہ بولی، کیا کچھ پراپرٹی ہے میں نے تمہارے نام کر دی، تمہارا حق ہے بیٹا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، میری یہ خواہش ہے تمہیں کسی طرح پریشانی نہ ہو، تمہارا شوہر اس قابل ہے، مگر باپ ہونے کے ناطے میرا فرض ہے۔ بابا میں یہ سوچی تھی اب نہ ہی ملے، یہ لوگ اتنا مسئلہ بناتے، آپ بھی بیمار ہیں۔ اور سمجھ گئے وہ کیا کہنا چاہتی ہے، بیٹا روز کہاں ملتی ہو، 6-7 مہینوں بعد ملاقات ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جمیل فاروقی بھی بیمار پڑ جاتا ہے تم سے نہ ملے۔ مگر بابا میں نے محسوس کیا ایوب بھی رائٹ نہیں دیتا، حیات تایا پہلے ہی تیار ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے ابھی اوائڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بابا پل بھی توڑ دیا بس اس لیے یہاں ملاقات ہو سکتی تھی، مگر یہاں بھی راستہ خراب کر دیا۔ بس بیٹا تمہیں اس کے مزاج کا معلوم نہیں، میرا بھائی جس کے پیچھے پڑ جائے وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ ایاز بھائی دھیمے مزاج کے ہوتے، ابا جی اور حیات رائٹ نہیں دیتے، مجھے معلوم ہے بیٹا، تمہارے دادا اسد فریدی بھی ایسے تھے، ورنہ میں سارا سے کیسے دور ہوتا۔ تم تو بیٹی ہو، تمہیں اداس نہیں کرنا چاہتا۔ معارف کی مرتبہ بھی یہی مسئلے مسائل، بات طلاق تک پہنچ گئی۔ تمہیں معلوم ہے کیا ہوا؟ بہت دکھی تھے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ٹھان لیا ہے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، لڑائی پرانی ہے، بس چھوڑو، کیا بتاؤ، جس نے بات بڑھانی ہوئی بڑھا دیتا ہے۔ معارف سے بات بڑی، سارا تک زیادہ ہی بڑھ گئی، پھر تمہیں معلوم ہے جس کو موقع ملے پھر وہ مرچ مسالے لگانے سے باز نہیں آتا۔ آج وہ یہاں رک گئی، صبح ڈرائیور چھوڑ آیا، ایوب کو معلوم ہوا۔ مجھے بولتی میں تمہیں لے آتا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھو کشمالہ، تم غصہ اس بات پر کر رہی ہو، میں نے پہلے تمہیں کہا ہے وہ امپاسبل ہے۔ دیکھو میں نے تمہیں کچھ کہا ہی نہیں، سنایا تو سب کچھ ہے، سزا سنانی رہ گئی، وہی دے دیتے، پہلی سزا کاٹتی ہوں، کیا کام ہے؟ کون سی سزا؟ اپنے شوہر کے گھر میں محفوظ ہو، محبت ملتی ہے، فکر کرتا ہوں تم واقعی نہ شکریہ۔ سچ کہتے ہیں یار چچا، بالکل وہ صحیح ہیں، میں ہی غلط ہوں۔ اسے پہلے ان پر اتنا غصہ ایوب کے منہ سے سن کر وہ اچھلی گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے معلوم تو ہو، یہی کہتے ہیں گھر بسانے والی لگتی نہیں۔ اس کی ماں بھی ایسی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈرامہ، بہت اعلیٰ۔ ڈرامہ کون لگاتا ہے؟ وہ بولی، ویسے ان کی بیٹیاں
ہر وقت شہروں میں گھومتی ہیں، جہاں دل کیا وہاں چلی جاتی ہے، دوسروں کی بیٹیوں کو باتیں سناتے، شرم نہیں آتی؟ تمیز سے بات کرو، ہمارے بڑوں کو کیسے ٹریٹ نہیں کرتا، سمجھ آئی ہے؟ نہیں مجھے نہیں سمجھ، تم سمجھا دو۔ تم دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی، بعد میں مجھے کچھ نہ کہنا، وہ اٹھ کر دوسرے روم میں چلے گی۔ سمیرہ اور علی واپس جا رہے ہوتے ہیں، سب ان کو الوداع کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ سکندر کی بہن باقی لوگ چلے گئے، بس یہ لوگ رہ گئے۔ سمیرہ اور روحان سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، سب آج اکٹھے ہوتے ہیں، بہت اچھا اہتمام کیا گیا، سب نے کشمالہ کا پوچھا۔ شندا بیگم بولی ملازمہ بتا رہی تھی طبیعت ٹھیک نہیں، باہر نہیں ہے، اسے آنا چاہیے تھا۔ یاس صاحب بولے سکندر کو ایسے مرو میں ان کو موقع ملنا چاہیے۔ پھر سکندر صاحب کشمالہ کو فون کرتے ہیں، میں ڈرائیور بھیج رہا ہوں، تم تیار ہو کر آ جاؤ۔ بابا میرا موڈ نہیں، مجھے مرو میں، مگر بیٹا میرے کہنے پر آ جاؤ۔ وہ آگے انکار نہ کر سکی، ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سب نے محسوس کیا وہ پہلے بھی ریزرو رہتی، زیادہ بات چیت نہ کرتی کسی سے بھی، سوائے اپنے بابا ایوب اور روحان سے بول لیتی، مگر آج کل تعلقات ریلیشن شپ ذرا مدھم ہے دونوں کے۔ جب روحان اپنے کے بابا سے ناراض ہوتی تو روحان بھی تھوڑا پر ہو جاتا۔ سمیرہ بولی مجھے اچھا لگا آپ آئیں، بس طبیعت ٹھیک نہ تھی، میں کیوں نہ آتی؟ ایوب آیا تو ماہین نے محسوس کیا اس کی نظر کشمالہ پر ہی ہے، وہ محسوس کرتی ہے رحیلہ اس کی طرح نہیں کرتی، اس سے معلوم ہے ایوب جس سے کرتا کوئی بھی نہیں روک سکتا، دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا بھائی۔ ماہین سے برداشت نہ اٹھنے لگی، ماں نے ہاتھ پکڑ لیا جو کشمالہ سکندر ایوب نے بھی دیکھا۔ کشمالہ کو آج پہلی دفعہ خوشی محسوس ہوئی، ورنہ وہ اس مزاج کی نہیں، وہ محبت کرنے والی ملن نثار ہے، مگر اس کے باپ کی حرکتوں نے مجبور کیا وہ اس کو بتائے وہ ایوب کے لیے کیا ہے۔ تو اس نے دیکھا کھانا سب ہوا، ایوب کسی کی پلیٹ میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے ہاتھوں سے ڈالا کشمالہ کی پلیٹ میں، بالکل بھی اسے نہ بلاتی، صرف جلانے کے لیے، وہ بھی جیسے وہ کر رہے کرنے دے رہی ہے۔ مہین تو بس شوق میں چلی گئی، سکندر صاحب سب دیکھ رہے، انہیں معلوم ہے ایوب محبت کرتا ہے کشمالہ سے، وہ جانتے اس بات کا، ہی تو مسئلہ بھائی صاحب کو، جب اپنی بیٹی کو روتے دیکھتے تو باپ ہوتے مہین کو لگتا ایوب صرف میرا ہی ہے، مگر جب اس کے مقابلے میں کشمالہ آئی تو پلڑا کشمالہ کا بھاری رہا، جو اسے دیکھا نہ جاتا۔ تو محفل کافی گرم رہی، کشمالہ سوچتی ہے میرے بابا سمجھدار ہیں، ان کو اتنا سمجھتی تو نہیں تھی سمجھدار، اچھا کیا فون کر کے بلایا، اگر میں نہ آتی پھر تایا نے بات بڑھانی تھی۔ اچھا اب ہم جلیں دونوں، دل میں مسکرائی، اس کو مسکراتا دیکھ کر ایوب بھی خوش ہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، لاسٹ قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، ربیل کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔